اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا اور میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے اٹھا کر کے کہا کہ چلو فلاں جگہ پر، مجھے لے کر گئے۔ راستے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی چت لیٹا ہوا ہے، ایک آدمی چت لیٹا ہوا ہے، اور اس طریقے سے ایک دوسرا آدمی اس کے پاس کھڑے ہو کر کے پتھروں سے مار رہا ہے، پتھروں سے مار رہا ہے، اور جب پتھر سے مارتا ہے تو پتھر لڑھک کر کے بہت دور چلا جاتا ہے۔ جب وہ آدمی جاتا ہے پتھر کو اٹھانے کے لیے اور آتا ہے اس کے پاس، تو پھر یہ پہلے کے جیسے ہو جاتا ہے، یعنی صحیح ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے اس کو پتھر مارتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا بتائیے یہ کون لوگ ہیں، کس طرح سے، کیوں ان کو اس طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دو آدمی تھے انہوں نے کہا آگے چلیے۔ آگے جب چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک آدمی کو کہ وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے، پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے، اور ایک آدمی کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، لوہے کا آنکڑا ہے۔ اس آنکڑے سے آدمی کے ایک طرف کو چیرتا ہے، اندر دھسا کر کے اس کو نکال لیتا ہے، اور پھر دوسری طرف جب شروع کرتا ہے تو یہ پہلا سیدھا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے عمل جاری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بتائیے کون لوگ ہیں جن کو اس طرح سے سزائیں دی جا رہی ہیں؟ تو دونوں ساتھیوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ اسی طریقے سے جب آگے چلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں دیکھا کہ ایک آگ کی بھٹی ہے، اس آگ کی بھٹی میں کچھ لوگ بنا کپڑے، ننگ دھڑنگ، مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، اسی آگ کی بھٹی میں جل رہے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ آگ کی بھٹی ہے، اسی آگ کی بھٹی کے اندر ننگ دھڑنگ جل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا، پریشان ہو گئے، اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ کون لوگ ہیں یہ؟ کہا کہ آگے چلیے۔ دونوں ساتھیوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ پھر آپ آگے چلے، دیکھا کہ ایک نہر ہے، سرخ نہر، سرخ نہر، بالکل خون، اس نہر کے اندر خون بھرا ہوا ہے۔ ایک آدمی اسی نہر کے اندر ڈوب رہا ہے، ایک آدمی اس نہر کے اندر ڈوب رہا ہے۔ جب وہ کنارے آنا چاہتا ہے، سمندر کے کنارے یا نہر کے کنارے جب آنا چاہتا ہے، تو ایک آدمی جو اس کے پاس کھڑا ہے مار کر کے پتھر پھر اسی کے اندر ڈھکیل دیتا ہے، اور اس سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں اپنے دونوں ساتھیوں سے کہ بتائیے کون لوگ ہیں؟ آپ نے کہا کہ آگے چلیے۔ پھر اس طریقے سے اور بہت ساری چیزوں کو دکھایا گیا۔ تو جو پہلا آدمی آپ نے دیکھا تھا جو چت لیٹا ہوا تھا، جس کو پتھر سے مارا جا رہا تھا، بعد میں ان دونوں ساتھیوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں سے جن کے سر بھاری ہوتے تھے، جو نمازوں کی پابندیاں نہیں کرتے تھے، یا اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، قرآن یاد کرتے تھے لیکن اسے بھول جاتے تھے۔ یہ پہلے آدمی کے بارے میں بتایا گیا۔ جب سفر پورا ختم ہو گیا تو ان دونوں ساتھیوں نے جو آپ کے ساتھ تھے، فرشتے تھے، وہ بعد میں پھر سب کی رودات بیان کرتے ہیں، سب کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسے آپ نے پہلی بار دیکھا کہ کچھ لوگوں کو پتھروں سے مارا جا رہا تھا، وہ آپ کی امت کے وہ گنہگار لوگ ہیں جن کے سر نمازوں سے بھاری ہو جاتے تھے، جو نمازوں کی پابندیاں نہیں کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، ان کو اس طرح سے سزائیں دی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے جو دوسرے طبقے کے لوگوں کو دیکھا جو پیٹھ کے بل جنہیں لٹایا گیا تھا اور لوہے کے آنکڑے سے ان کے گلفڑے چیرے جا رہے تھے، ان کے سر کے کھول نکالے جا رہے تھے، ان کی گدیاں چیری جا رہی تھی، یہ آپ کی امت کے وہ گنہگار لوگ ہیں جو جھوٹی باتیں پھیلایا کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے اور جھوٹی باتیں پھیلایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تیسرے طبقے کے بارے میں وہ دونوں ساتھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھٹی میں، آگ کی بھٹی میں جن لوگوں کو آپ نے جلتے ہوئے دیکھا، مرد اور خواتین کو، یہ آپ کی امت کے وہ گنہگار مرد و خواتین ہیں جو حرام طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، جو حرام طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، یعنی زنا کاری کرتے تھے، زنا کا کام کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے لال سرخ ندی میں جن لوگوں کو آپ نے تیرتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کی امت کے وہ گنہگار ہیں جو دنیاوی زندگی کے اندر سودی کاروبار کرتے تھے، سود کھاتے تھے اور سود دیتے اور لیتے تھے۔ یہ اخروی سزا ہے۔ گناہ کتنی بڑی سزائیں ہیں میرے بھائیوں۔
دنیا کے اندر بھی اس کی سزائیں ہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کی سزائیں ہیں. اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. گناہوں سے ہر آدمی کو بچنا چاہیے، کیونکہ گناہ یہ بہت خطرناک چیز ہے. گناہوں سے اللہ رب العالمین بھی ناخوش ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب کا شعلہ بھڑک اٹھتا ہے. ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں.